وہ انسان کو اپنا آپ اندر سے تلاش کرنے کے لیے یوں ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو اپنے اندر جھانک، اپنے اندر متوجہ ہو۔ مدعا کیا ہے حضرت کا؟ حضرت فرماتے تو نے خضر سے کیا لینا ہے؟ علیہ السلام خضر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ان کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے؟ تو اپنے اندر متوجہ ہو، اس لیے کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو، تیرے اندر پہلے ہی وہ کنواں موجود ہے، وہ تالاب موجود ہے جس میں پوری زندگی والا پانی ہے، پھر وہ زندگی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پیالہ پی لیا تھا، پھر آج تک وہ زندہ ہے۔ تو پھر ہر آدمی حضرت خضر علیہ السلام کی طرف دیکھتا بھی کہیں سے گھونٹ لیں، کوئی بودی منہ میں ڈال دیں، تو وہ کہاں سے لائے؟ جو تھا انہوں نے پی لیا۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں آگے پیچھے نہ دیکھ، آگے پیچھے متوجہ نہ ہو، وہاں کچھ نہیں ہے، اور کہیں جا کر تلاش نہ کر، کسی اور سمت میں نہ دیکھ، وہاں کیا رکھا ہے؟ تیرے اندر آب حیاتی ہو، تیرے اندر پانی وہ پڑا ہے جس کے ایک گھونٹ پی لینے کے بعد قیامت کی صبح تک تجھے زندگی مل جائے گی۔ اس کی ایک مثال حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کی ارشادات سے دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی قبر میں بند ہو، محبوس ہو، باہر نہ نکل سکتا ہو، اس کی روحانیت آگے پیچھے نہ جا سکتی ہو، فرماتے ہیں اگر میں اس پر ایک توجہ کر دوں، قیامت کی صبح تک کے لیے وہ دوبارہ اپنی قبر میں آنے کا نام نہ لے، بھاگا اڑتا پھرے۔ ارے کون اڑتا ہے، کون اڑاتا ہے؟ اصل میں اللہ ہی کا نام ہے جو اس پر ڈالا جاتا ہے، جو اڑائے اور بگائے پھرتا ہے۔ اب یہ مولوی کو بھی سمجھ نہیں آتی، ذمہ دار کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کس طرح وہ کس طرح جائے گا، کس طرح اڑے گا، کس طرح بات، اور کس طرح کس طرح تیری بات ابھی تک بسترے میں بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اللہ ہی اڑا دے، اس کا نام ہی لے کر اڑ جائے، پیچھے کسر کیا باقی نہیں ہے؟ اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آئی، پھر اللہ کی طاقت پر غور کر لے، اللہ کس چیز پر قادر نہیں ہے؟ بتاؤ کس چیز پر قادر نہیں ہے؟ اور پھر میں نے اسماء صفاتی میں سے کسی نام کا ذکر نہیں کیا، میں نے اس میں ذاتی کی بات کی ہے۔ اسماء صفاتی جنہوں نے پڑھا ہے اس کے کمالات بھی ان پر یوں برسے ہیں جیسے برسنے کا حق تھا۔ ہمارے حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز کو حق باہو کہتے ہیں، بڑی دنیا کہتی ہے حق باہو۔ حضرت نے کلید التوحید میں لکھا ہے اللہ نے یہ اپنا اس پہ صفاتی مجھے عطا کر دیا۔ حق باہو، سو سے کو حق باہو، حق باہو، حق باہو، وہ الگ بات ہے۔ ہر مولوی، ہر پیر، ہر مرید ایک خیالی پلاؤ پکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ خیالی پلاؤ یہاں جڑا والا انٹرچینج پر بھی آیا تھا، مگر ہمیں تو کھانا نصیب نہیں ہوا اس کے، وہ انہوں نے بورڈ سے لگائے تھے، پتہ نہیں کون سا تھا، مجھے یاد نہیں، دیر کی بات ہوگی، میں نے کہا یہ خیالی پلاؤ لکھا ہوا ہے، ساری عمر سنتے رہے کھائی رہے، میں نے کر پتا اس کا، تو انہوں نے کہا جی چلا نہیں، ہم نے تیل رکھنا تھا نا وہاں، میں نے یہاں تو کر پتا کیا مطعم پر مان لگے ہوئے تھے، اس کے بینر چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، میں نے کہا ساری زندگی ہوگی خیالی پلاؤ سنتے ہوتے، دیکھ تو صحیح کہاں ہے، چلو آج کھا ہی نہیں، پہلے تو خیال میں ہی رہا، اب آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، تو اللہ کے قدرت وہ پھر بھی خیال میں ہی رہا، ہم کھا نہ پائے، ورنہ آپ کے روزہ بھی مکروہ ہونے کا خطرہ تھا، آپ بھی پوچھتے ذائقہ کیسا تھا۔ تو اب غور کر لیجئے میں کہاں تھا، کیا بات کہہ رہا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں صفاتی مجھے عطا کیا. اب مریدوں کو کیا بات ملی؟ وہ جس پیر کو دے میرا بھی پیر حق 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 کیا کہہ رہا. ایک بار مجھے سر سے کہا وہ فلاں حق فلاں حق. میں نے کہا ہاں سارے حق ہیں. میں نے کہا اگلی بات میری سن لے, اس کا جواب مجھے چاہیے انشاءاللہ. آج نہ کل, پرسوں نہ ترسوں, 6 مہینے, سال, 2 سال, 10 سال, 20 سال, 50 سال, 1000 سال میں بھی نہ ناصل. آپ بھی سن لیں. حضرت سلطان عارفین سلطان باہو قدس اللہ جی نے کلید التوحید میں لکھا کثرت سے وظیفہ کرنے کی وجہ سے, کثرت سے اسلام کا فیض پانے کی وجہ سے یہ حق نام ہی اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے. دنیا میں کسی اور پیر نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اس میں صفاتی مجھے دیا. یہ صرف سلطان نے دعویٰ کیا. سلطان بادشاہ ہے, بادشاہ دعویٰ کر سکتا ہے. کیوں؟ بادشاہ کا بادشاہ سے تعلق ہے.